السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وعن زر بن حبیش الاسدی قال اتیت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ اسألہ عن المسح علی الخفین فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال ان الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب۔ زر بن حبیش اسدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اسألہ عن المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو فقال، انہوں نے پوچھا ما جاء بک یا زر، اے زر کیسے آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ فقلت، میں نے کہا ابتغاء العلم، علم طلب کرنے کے لیے۔ فقال، تو حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، بے شک فرشتے اپنے پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں اس علم سے، اس دین سے خوش ہو کر جو وہ حاصل کرتا ہے۔ تو ایک حدیث ہے حضرت زر بن حبیش اسدی، وہ فرماتے ہیں کہ میں صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو یہاں سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ مسائل ان لوگوں سے معلوم کریں جو جانکاری رکھتے ہیں، علماء سے، مفتیان کرام سے مسائل پوچھیں، ان پڑھوں سے، جاہلوں سے، گواروں سے نہیں۔ کیوں؟ قرب قیامت کی علامت ہے کہ لوگ علماء کو چھوڑ کر ان پڑھ لوگوں سے، جاہل لوگوں سے، کم ذات لوگوں سے جا کر مسئلے پوچھیں گے، ان کو خود معلوم نہیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں اور پوچھنے والوں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے۔ تو بات معلوم ہو رہی ہے کہ بات ایسے سے پوچھے جو اس کے بارے میں علم رکھتا ہو، اور علم رکھنے والے علماء، علم رکھنے والے مفتیان کرام، ان سے مسئلہ پوچھیں۔ ارے بات سمجھیں۔ تو اب صحابی سے بڑے عالم کون ہو سکتے ہیں؟ اس لیے حضرت زر کہاں گئے؟ صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر پوچھنے لگے کہ حضرت خفین موضوع پر مسح جو کرنا ہے اس کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ تو صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے ابتغاء العلم، علم طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک فرشتے طالب علم کے لیے کیا کرتے؟ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس علم سے خوش ہو کر جو وہ طلب کرتا ہے۔ تو یہاں مقام علماء کا بتایا جا رہا ہے، ان کا مقام بتایا جا رہا ہے جو علم طلب کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو نکلنے والوں کے لیے یہ مقام ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتی نہیں، ان کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے جو نکل رہی نا، ان کے لیے پر بچھا رہی۔ تو جو علم حاصل کر لیے ہیں، جو علم حاصل کر لیے ہیں، جن کو اللہ کچھ نہ کچھ دنیاوی اعتبار سے مقام دے دیا ہے، اخروی اعتبار سے تو وہ فیصلہ اللہ کرنے والا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ مقام دے دیا ہے، تو اب ان کے مقام کا کیا پوچھنا؟ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اللہ کا جو علم ہے نا اور مخلوق کا علم ہے نا، اس کی مثال سمجھاتے ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا علم اتنا اچھا ہے، مثال سمجھانے کے لیے ارے بات سب میں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو موسیٰ، اب یہ جو پرندہ آیا ہے اور دریا میں اپنا چونچ ڈالا ہے، تو اس کی چونچ کے اوپر جتنا پانی لگا ہے نہیں، جتنے قطرے لگے نہیں، یہ قطروں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا والوں کو علم دیا بس ہوتا تھا. اور اللہ کا علم کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ سمندر ہوتا ہے، دریا ہوتا ہے. تو اللہ کے علم کے سامنے مخلوق کے علم کا کیا ہے مقام، کیا ہے، کیا حیثیت، کیا ہے؟ اس لیے علم کی کوئی بھی تعین نہیں ہے، کوئی بھی متعین نہیں، علم یہاں سے یہاں تک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کے گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک علم حاصل کرو. من طلب العلا سہر اللیالی، جو علوم، جو بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں وہ کیا کرنا چاہیے؟ راتوں کو جگنا چاہیے. ارے بس میں علم حاصل کرنا ہے. علم ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو مقام ملا وہ اسی علم کی وجہ سے ملا. اسی لیے شیطان کے اوپر 1000 عابدوں کو ٹھکانا بہت آسان ہے شیطان کے لیے، لیکن یہ ایک عالم کو اس کے راستے سے ہٹانا بہت مشکل ہے. 1000 عابدوں پر بڑا بھاری ہوتا کہتا ہے عالم شیطان کے لیے. ایک اللہ والے جنگل میں جا رہے تھے تو پانی کی پیاس لگی. کتابوں میں لکھا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے کہ اللہ مجھے پیاس لگی ہے، پینے کے لیے کچھ پانی دو، پانی کا انتظام کرو اللہ. تو زمین میں سے سونے کے کٹورے میں پانی آیا. تو وہ اللہ والے کہنے لگے کم بخت شیطان کسے گمراہ کر رہا ہے. تو جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے وہ آج کل چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنس جاتی ہے کہ نہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا کم بخت کسے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو اب رہی بات ان کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ شیطان ہے، حالانکہ سونے کا کٹورا ہے، کٹورے میں پانی ہے، مانگے سو اللہ سے، اللہ نہ دیا رہتا ہے. لیکن نہیں، فوراً سمجھ لیے کہ جس چیز کو اللہ حرام قرار دیا ہے مردوں کے لیے، سونے اور چاندی کے پلیٹ میں کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، وہ چیز کو اللہ حلال بنا کیسے دیتا دنیا میں، جنت میں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انہا ولہم فی الدنیا، انہا لہم فی الدنیا. مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو جتنے بھی چیزیں حرام ہیں وہ دنیا میں ان کے لیے، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور تمہارے لیے آخرت میں. یہ سونا، یہ چاندی، یہ ریشم، یہ شراب، یہ سب کہیں تم نہ آخرت میں، دنیا میں نہیں. تو اللہ والے سمجھ گئے کہ سونا حرام ہے، سننا حرام ہے مرد کے لیے، اللہ کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اتنا بچے ہی اللہ والے، سن میری بات. پھر اور ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. دیوار میں سے نور، اب نور آیا تو کون بھی بندے گھبرا جاتے سوچ اچانک، اور اس میں سے آواز بھی الگ کہ شیخ تمہاری عبادتوں سے میں راضی ہو گیا ہوں، تمہاری سب نمازیں میں قبول کر لیا ہوں، بس تم نہ میں یہ انعام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد سے تمہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے اوپر پورے شریعت کے احکام معاف. تو شیخ صاحب کہنے لگے رحمۃ اللہ علیہ کم بخت شیطان کسے گمراہ کر رہا ہے؟ آج تک نماز میرے نبی پر معاف نہیں ہوئی، میرے اوپر کیسے معاف ہو جاتی؟ آج تک شریعت کے احکام میرے نبی پر معاف نہیں ہوئے، میرے اوپر کیسے ہو جاتی؟ تو وہاں بھی اور یہاں بھی دو جگہ بھی حملہ کیا کرا ہے معلوم کیا؟ 70,000 حربیں ہی کہتے اس کے پاس جالا، کہتے 70,000 ایک سے بچے تو اور ایک میں پھنسا تھا. اس لیے علماء بار بار بولتے رہتی یہ گناہ چھڑ گا کو خوش ہو جانا کو، میں یہ گناہ میری پرانی عادت تھی یہ گناہ کی، اب وہ چھڑ گئی ہے، بہت اچھا ہوا. شیطان بولتا کہ یہ ایک سے بچ گیا کیا، ابھی میرے پاس ہیں 60 پر 9,909 پر 9 ابھی ہیں.
ارے بس تو جو دو جگہ بھی حملہ کیا کرا معلوم کیا؟ شیخ تم نہ تمہارا علم بچا لیا، کہنے لگے مجھے میرا علم نہیں، مجھے میرا اللہ بچایا۔ شیطان سے بڑا عالم کون تھا؟ کوئی تھا کیا شیطان سے بڑا عالم؟ پھر کیوں نہیں بچایا اسے علم؟ اللہ نہیں بچایا اسے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا علم رکھو بھی گمراہ ہوا کہ نہیں انہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب شیطان کہنے لگا کہ علم سے تمہارا علم تم نہ بچا لیا، تو شیطان کو بھی بچانا تھا جنت سے آنے سے، اس کا علم اسے بچانا تھا۔ تو شیخ کہنے لگے مجھے میرا علم نہیں، مجھے میرا اللہ بچایا۔ تو علم ہے کو نہ پہچانے، علم نہیں رہتا تو پہچانتے تھے کیا؟ میں بولے نہیں، ایک گاؤں میں ایک آدمی تھا، کتاب میں لکھ کر ہی یہ قصہ، روزانہ 3 بجے 4 بجے مسجد میں آتا، مائک اٹھا لیتا، زور زور سے ذکر کرتا تہجد کے وقت۔ پورے گاؤں والے تنگ آ گئے اس سے، کیا رہے مصیبت، کچھ تو کرنا ہے اسے۔ سمجھاتے تو بولتا تمہیں کرتے نہیں، مجھے کرنے بھی دیتے نہیں، میں کرتا سوچ کیا کر لیتی کر لیا۔ نوجوان کہنے لگے بڑے لوگوں سے تمہیں یہ ذمہ داری ہم نہ دیا لو، ہمیں نبھا لیتی، ہم نہ معلوم اسے سیدھا کیسا کرنا ہو۔ ایک دن آیا جوش میں، صبح میں 3 بجے 3:30 بجے آیا مسجد میں، مائک اٹھا لیا، زور زور سے ذکر کر رہا تھا، تو اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے، پریشان، رات کا وقت ہے، پورے گاؤں میں سناٹا ہے، مسجد میں آواز آ رہی ہے، وہ بھی اے میرے بندے۔ نوجوان اوپر بیٹھ گئے تھے، ایک نوجوان اوپر بٹھا لیتے اس مشورے سے، کون وہ؟ میں تیرا رب، میں تیرا معبود اللہ ہوں۔ اللہ منجے وہ بھی تمہیں یاد کریں کیا؟ اللہ تیری عبادت مجھے بڑی پسند آ گئی ہے، کل تو معراج کو آنا ہے۔ کہاں آنا ہے؟ معراج کو آنا ہے، خوش، تیاری کر لے۔ اس دن نماز بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، چھوڑا گھر کو بھاگا، بیوی پریشان، بچے پریشان، کیا ابو گھر واپس آ گئی، کہنے لگا مجھے آج اللہ بات کر رہی، اللہ بولی مجھے معراج کو بلا رہی، میں معراج میں آنا کہتے ہیں، اللہ جنت و جہنم کا سیر کراتی کہتے ہیں۔ بیوی کہنے لگی کیا عجیب باتیں کر رہی پاگلوں جیسے، اللہ تم نہ کہیں معراج کراتا ہے؟ نہیں مجھے بات آئی، ہوتا تمہیں مانو یا نہ مانو، تمہیں مانتے نہیں، میں نے معلوم، میں جا کے آیا تو بعد میں مانتی، جیسا کفار نہیں مانے تھے نہیں، مشرکین نہیں مانے تھے نہیں ہمارے نبی کے معراج کو، اسی طرح تمہیں بھی نہیں مانتے، میں جا کر آنے کے بعد بول دوں تم نہ۔ ہمارے نبی بھی جا کر آنے کے بعد ہی بولے تھے، جانے سے پہلے بولے نہیں تھے، بولے تھے کیا؟ ٹھیک ہے، دوسرے دن اٹھا، پانی نہا لیا، اچھے کپڑے پہن لیا، عطر لگا لیا، مسجد میں آ گیا، تو نوجوان کیا کر رہے تھے؟ رسی کو مخمل کا کپڑا لپٹ دیے تھے، جنت کی رسی معلوم ہونا، نیچے ڈال دیے تھے، آگے اللہ میں آ گیا ہوں، اللہ میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے میرے بندے، یہ جو گلے میں رسی دکھ رہی ہے، جو رسی دکھ رہی ہے نہیں، یہ گلے میں ڈال لے۔ ارے بس سب نے یہ براق، کیا یہ براق، اوپر آ جانا، ٹھیک ہے، ڈال لیا، گلے میں ڈال لیا، اب کھینچنا شروع کرے اسے، کتنا بھی اچھا آدمی ہو، زمین سے پاواں اٹھتی نا، تب بیوی بچے خاندان گھر سب یاد آتا رہتا۔ اب چیخا مارنا شروع کریا، کہیں کہ تو دنیا اٹھ رہی ہے، آخرت آ رہی ہے آنکھیں کے سامنے، گلا کس رہا ہے، پاواں اوپر اٹھ رہی، چیخا مارنا شروع کر ڈالا، اللہ میں نہیں آتا معراج کو، نہیں تو آنا سوچ، تو ہم نہ پسند آ گیا ہے، میں نہیں آتا، مجھے چھوڑ ڈالو، میں مسجد کو جاتا نہیں تو آنا سوچ، اوپر آ، نہیں میں آتا نہیں، چیخا مار کو لاتا، مار کو کہتا جھڑا لے، بھاگ گیا گھر کو، ایک وارم آیا نہیں، ایک مہینہ آیا نہیں، گئے لوگ، کیا ہوا بھائی، کیوں مسجد نہیں آ رہی؟ ارے جو بھائی کون آتی مسجد کو تو اللہ کام بلا دے ہیں، معراج کو بلا دے، اس لیے میں نہیں آتا۔ عابد تو تھا، عالم نہیں تھا، عابد تو تھا، عالم نہیں تھا، اگر عالم ہوتا تو اوپر والے کو یہ جواب دیتا، اگر معراج اللہ کرانا تھا تو سب سے زیادہ لائق ہمارے نبی کے بعد حضرت ابو بکر تھے، لیکن اللہ ان کچھ کرایا نہیں، منجے کیسا کرا ہوتا ہے؟ ہاں اتنا بڑا مقام کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑا مقام اس کا، اسے معراج کرا لیں۔ عابد تو تھا لیکن کیا نہیں تھا؟ عالم نہیں تھا،
کتنی پیاری بات دیکھو. تو مقام کیا ہے علماء کا؟ اگر علماء نہ ہوتے تو بچوں کے نام کیسے ہوتے آج کل؟ دیکھ رہی نہیں؟ ایسا نام دینا کہتے کون بھی رکھے نہیں رہنا کہتے. کیا کون بھی رکھے نہیں؟ نئے نئے نام جو حضرت صحابہ کے نام بولے نعوذ باللہ، پرانے ہیں، نئے نئے بولو حضرت، نئے نئے. میں بول دیتا ہوں بار بار، فرعون رکھو، آج تک کوئی رکھا نہیں نیا نام. کوئی رکھا کیا؟ لوگ ڈرتی نام رکھنے کا واسطے. تمہیں اتنا اچھا نام رکھنا. جیسا ایک آدمی بیوی بولی کہ جی پھرانے بلا لگ جاؤ جی کو، قبرستان بلا لگ گیا کہتے ہیں. کہاں بلا لگ گیا؟ قبرستان بلا لگ گیا. بیوی بولی کہتی کیا جی پاگل کیا جی؟ ہاں بلا لے کہیں. بلا کہتے بیگم تجھے کیا معلوم، لوگ یہاں آنے کے واسطے مرتی معلوم کیا؟ تو بول رہی ہے کام بلا لگا گئے کو. سب میرا ویسا فرعون کوئی رکھا نہیں آج تک نام. قارون، حامان، شداد، ابو جہل، کیسے کیسے نام آئی نہیں، نئے نئے نام آئے. استغفر اللہ. صحابہ کے ناموں کو نام رکھتے ہیں آج، پرانے کہتے ہیں. ایسے نام رکھنا. اور وہ دیکھتے سب کس میں کیا گوگل میں کتنا بڑا عالم نہیں وہ گوگل، اس میں گانے بھی سرچ کرتے رہو، اس میں سب بھی سرچ کرتے رہو، اور اس میں نامہ بھی سرچ کرتے رہو بچوں کے. کہ علماء نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، حفاظ نہیں ہیں، مفتیان کرام نہیں ہیں، بزرگان دین نہیں ہیں. ہمارے اللہ والوں کے پاس ہمارے علماء کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کو لے کر جاتے، ان سے شہد چٹاتے، ان سے دعائیں لیتے، اور ان سے رائے مشورہ لیتے کہ حضرت نام کیا رکھیں. کہتے کہ بھئی فلاں نام رکھو تو رکھ ڈالتے تھے. آج ویسا نہیں. دن دیکھو، تاریخ دیکھو، وقت دیکھو، نام رکھنا سکتے. ستارے دیکھو، کیا دیکھو نہ. اب پھر نام رکھ دیے. ارے باسر میں بچہ رونا شروع کر رہا ہے تو اب ہیں گھر والے جو عمر میں بڑے ہی، اللہ ان کو ہدایت دے ورنہ اوپر اٹھا لے. ارے باسر میں سب سے زیادہ گمراہ کرتے سونو وہ سب کو. کیا بول ڈالتی؟ نام برابر نہیں، نام بدلاؤ گتی. کبھی بھی نماز پڑھے نہیں رہتی ماں، کبھی بھی وہ دادی وہ نانی، وہ دادا وہ دادی، وہ دادا وہ دادی، وہ نانا وہ نانی، وہ ماں باپ پر نماز ہی پڑھے نہیں رہتے. بچے پر پڑھ کو دم بھی کرے نہیں رہتے. انہوں کیا بول ڈالتی؟ نام کا اثر یہ بچہ نام رکھے سخصر ہوتا ہے. نام بدلاؤ، نام بدلاؤ، نام بدلاؤ. کیا بات ہے؟ عمر نام رکھو بدلاؤ گتی، عثمان نام رکھو بدلاؤ گتی، طلحہ نام رکھو بدلاؤ گتی، زبیر نام رکھو بدلاؤ گتی. کیسے کیسے نامہ ہی، بڑے بڑے اللہ والوں کے نامہ ہی ایسے نامہ رکھو بدلاؤ گتی. کئی کہ تو بچہ روتا ہے. اب بچہ رو نہیں سکا کیا؟ اٹھ کو کھیلیں گا، زندگی بھر بیٹھنا نہ ہے. اب بچہ چالاک ہو گیا، عقل مند ہو گیا بھائی، چلنا شروع کرا، روتا رہتا خالی. چھوٹا بچہ بھائی بھوک کے واسطے بھی روتا ہے. اسے بھوک رہیں گا، اسے کہا تو سر میں درد رہیں گا، اسے کہا تو پیٹ میں درد رہیں گا، لیکن اسے استنجا کی جگہ گرمی رہیں گا. کیا تم ایک رہتا نا، اسے نام کا ڈھک ڈال دے تو کسے معلوم؟ جو چیز ماں اسے حمل کے وقت میں دیتی تھی وہ چیز نہیں دیتی رہیں گا، کسے معلوم؟ بھئی جب بچہ حمل سے تھا تو ماں قرآن پڑھتی تھی نہیں؟ ماں رو رو کو دعائیں کرتی تھی، اللہ منجے میرے بچے کو بچا لے. رو رو کو دعائیں کرتی تھی، صدقے کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، ذکر کرتی تھی. لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کرنا چھوڑ ڈالتی ہے؟ سب کچھ کرنا چھوڑ ڈالتی ہے. اب پھر اپنی زندگی معمولی اب اچھی بن گئی نا، اب بچہ بھی باہر آ گیا نا، بیٹا یا بیٹی باہر آ گیا نا، اب ڈرنا کیا؟ اب چھوڑ ڈالتی ہے اللہ کو. تو جب تک بچہ جس طرح کھانا کھائے تو بچے کو جا کر طاقت ملتی تھی، اسی طرح ہمیں ذکر کرتے تھے تو بچے کو روحانی طاقت ملتی تھی. اب وہ بچہ دنیا میں آیا اسے روحانی طاقت نہیں مل رہی ہے، اسے جو کھانا پیٹ میں ملتا تھا وہ کھانا نہیں مل رہا ہے، اب روتا سب بچہ ہے نہیں. ایک اللہ والے اپنے بچے کو نام رکھے. ارے بسر میں چند دن ہوا تھا کہ ایک دم اتنا زیادہ روتا تھا کہ کہیں کہاں علاج کرا لے، ہر جگہ علاج کرائے، ہر جگہ علاج کرائے، لیکن بچہ رونا نہیں ٹکا رہا. تو اپنے استاذ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگا کہ حضرت جب سے بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے رو رہا ہے، خالی خاموشی چرا نہیں، کیا کی کر ڈالے؟ حضرت کہنے لگے
کہ ٹھیک ہے آؤ بچے کو دیو، سب میں رہا ہے۔ تو حضرت کان میں قرآن پڑھنے لگے، بچہ خاموش ہو گیا، پورے علاجہ کر ڈالے تھے، بچہ خاموش ہوا نہیں، سب میں رہا ہے، لیکن قرآن پڑھتے بچہ کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا۔ حضرت کے لیے واہ زبردست معجزہ حضرت تمہارا، واقعی میں کرامت تمہاری، واقعی میں تمہیں بہت بڑے ولی نہیں کیا بھی نہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کی عادت تھی قرآن پڑھنے کی، معلوم کرو جا کو، تو واقعی میں ماں کی عادت تھی کیا پڑھنے کی؟ قرآن پڑھنے کی۔ لیکن جب بچہ باہر آیا تو ماں ناپاک رہتے نا، ناپاک کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ سکتی، تو بچے کو وہ کھانا ملا نہیں جو پیٹ میں ملتا تھا، اس لیے بچہ رونا شروع کرا۔ ایسا میں بولتا رہتا ہوں، تم نہ عادت تھی ٹی ویاں دیکھنے کی، گانے سننے کی، بچے کیا سنا رہا، گانے سناؤ، گانے سناؤ، ٹی ویاں دیکھو، خاموش ہو جاتی بچہ آج کل کے، ہیں گی نہیں؟ ارے بچے موبائل اندر ہی نہیں، خاموش ہو جاتی نہیں بچے کئی کو؟ ماں کیا کری؟ نو ماں پوچھ تو کری، سکون سے رکھو دیا لو، دیکھو بچہ دیکھتا رہتا، پلک جھپک مارتاش نہیں، کئی کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اسے؟ ہم نہ سمجھ میں آتا نہیں، اسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ انہیں وہ آواز جو سنتا تھا پیٹ میں ماں کے، وہ آواز یہاں سنائی دے رہا اسے، وہ جو آواز آتی تھی، وہ جو چیزیں آتی تھی، نہیں نا حضرت بچے گڑیاں کا نہ دیکھتی، بڑیاں کا دیکھتے نا، ہمیں تو بڑے دیکھتے تھے، کیا بھی رندے کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھ سے بریانی پکتی سو، دیکھ سے کھانا بھی پکتا سو، دیکھ سے سالنا بھی پکتا سو، ارے باصل میں دیش کی سے سب کچھ بنتے سو، چٹنی بھی اس میں بننا، سالنا بھی اس میں بننا، بریانی بھی اس میں بننا، لیکن بننا وش نہیں، سر میں آ رہا ہے۔ تو نئے نئے نام، علماء نہیں ہوتے تو کیا حالت ہے؟ علماء نہ ہوتے تو نکاح ہوتے تھے، حرام رشتے ہوتے تھے، بچے بھی حرام کے ہوتے تھے، علماء نہ ہوتے تھے تو جنازے ہوتے تھے، علماء نہ ہوتے تھے تو مسجدوں میں امامت ہوتی تھی، علماء نہ ہوتے تو مدارس ہوتے تھے، علماء نہ ہوتے تو مساجد بند، مدارس بند، خانقاہیں بند، مراکز بند، دین کے شعبے بند۔ اللہ احسان کرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، بستی بستی میں، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی اللہ حافظ کو، عالم کو رکھا، تاکہ میرے بندے کل یہ نہ بولیں کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، کئی کو معلوم نہیں تھا۔ 25 مسجدیں تھی، 30 مسجدیں تھی، ایک ایک مسجد میں ایک ایک عالم تھے، اور آزو بازو پڑوس میں رہنے والے علماء، بچے پڑھنے والے، مدرسے میں پڑھنے والے کہتے تھے، ان سے جا کو آپ معلوم نہیں کر سکتے تھے؟ کتنا بڑا احسان اللہ کرا۔ علماء کے بارے میں ایک اللہ والے کہنے لگے کہ کوئی بھی آدمی اپنی دنیا غارت اور برباد کرنا چاہتا ہے، اپنا سب کچھ برباد کر لینا چاہتا ہے، وہ کسی عالم سے دلی دشمنی رکھ لے، بس اللہ برباد کر دیتے۔ کیونکہ تو سوچ کر دیکھو بھائی، باپ مرتے ہی باپ کا پیسہ بیٹوں کو جاتا ہے، بازو والوں کو نہیں جاتا، تو نبی دنیا سے جاتے ہی نبی کی وراثت اللہ کسے دے رہا؟ علماء کو دے رہا۔ کوئی معمولی دولت ہے، نبی کی وراثت ملی سو علماء کو، کیا مقام ہے علماء کا۔ آج اس علماء کی توہین کی جاتی ہے، بے عزتی کی جاتی ہے، ہاں اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے علماء کی قدر کرنا ہے، اگر علماء کی قدر نہیں کرے تو اللہ اٹھا لیتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں دیکھے ہمیں کیسے اللہ والے چلے گئے، بعد میں بھی دیکھ رہی ہیں کیسے بزرگان دین، ایک ہفتے میں ایک بزرگ جاری۔ اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، سب کے درجوں کو بلند فرمائے، اللہ ان سب کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا مقام ہے کہ فرشتے اپنا پر بچھاتی طالب علم کے لیے۔ ایسے طالب علم کو طالب علم بنانے کے بجائے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یہاں وہاں اپنے بچوں کو بھیج کو اپنے بچوں کی زندگی برباد کر دیے، اللہ سے دور کر دیے، نبی کی سنتوں سے دور کر دیے، غیروں کے طریقوں کو اپنانے کی پوری کوشش کرے۔ خود باپ بولتا ہے، خود ماں بولتی ہے، خود خاندان والے بوڑھے بوڑھی بولتی کہ کیا ضرورت ہے جبے پہن لینے کی، کیا ضرورت ہے داڑیاں رکھ لینے کی، کیا ضرورت ہے علماء کے ساتھ پھرنے کی، کیا ضرورت ہے مدرسہ میں جانے کی۔ خود بہت ساری عورتوں کو شوہرہ روک ڈالتی، معلوم کیا ماسا پڑھونوں کو، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، کیا فائدہ پڑھ کو، تمہیں اتنا جان کو فائدہ کیا، تمہیں آج تک نماز کوئی نہیں، جتنا تمہیں نماز کے بارے میں سنے اتنا عورت سنی نہیں، تمہیں کیا کرے عمل، تمہارے ہاں میں ہاں ملے تو بیوی اچھی، تمہارے ہاں میں ہاں نہیں ملی تو بیوی خراب، تمہیں کتنا سنے سود کے بارے میں، سود چھوڑے،
کتنا سنے بیپار، فراڈ، دھوکہ، جھوٹ، یہ سب نہیں کرنا بیپار کے بارے میں، چھوڑے۔ عورت سنتے ہی عمل کرنا کہتے ہیں۔ شوہر کیا بولتا ہے؟ حق ہے تیرا، میرے جسم میں پیپ پڑ گیا تو بھی تیری زبان سے صاف کر کو، چاٹ کو صاف کر کو تو مجھے دوا لگانا، میرے نبی بول کو ہی کہ ہمارے نبی یہ نہیں بولے کیا جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے انہیں سب کے لیے اچھا ہے، کو بولے کہ نہیں ہمارے نبی؟ یہ حدیث یاد آتی نہیں بیوقوف کو۔ کون سی حدیث یاد آتی ہے؟ نبی بول کر ہی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرو، ہمارے نبی بولے رہتے تو نبی بولے رہتے شوہر کو کرو کو، اتنا بڑا مقام میرا مجھے کر سجدہ، تو کیا سمجھ گئی شوہر کا تو کہتا بیوقوف، تو تیری حدیث یاد کر لیا، عورت کی حدیث یاد کرے نہیں؟ کیا بولے ہمارے نبی؟ سب سے بہترین صدقہ اپنے حلال مال سے پیسہ کما کو، لقمہ اٹھا کو بیوی کو کھلائے تو سب سے بہترین صدقہ بولے۔ یہ یاد ہے نہیں حدیث تجھے؟ بیوی کی غلطی کو تو معاف کرتا، اللہ تیری غلطی کو معاف کرتا، یہ حدیث یاد ہے نہیں؟ جب بیوی کو دیکھ کر شوہر مسکراتا ہے، شوہر کو دیکھ کر بیوی مسکراتی ہے، تو ان دونوں کو دیکھ کر آسمان والا مسکراتا ہے، یہ حدیث یاد ہے نہیں؟ لوگوں کی عادت ہے، خود کے جو حدیث ہیں نا یہ اچھے یاد رہتی۔ باپ بولتا ہے فائدہ کیا، جنت کا بہترین دروازہ میں، باپ کو نہیں مانا تو اللہ دنیا میں سزا دیتا، کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی یہ حدیث یاد نہیں کہا کریم اولادکم، بچوں کی عزت کرو، جتنا حق بچوں پر ہے نہیں ادا کرنا اتنا حق باپ پر ہی ہے بچوں کو ادا کرنا، وہ حق یاد آتا نہیں۔ تو بچوں کو خود گمراہ کر ڈالتے ہیں ماں باپ، تو وہی بچے کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے سامنے کہتے ہیں ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فضلونا السبیلا، اللہ میرے گھراں والے، میرے خاندان والے، میرے بڑے بڑے لوگاں مجھے گمراہ کر رہے سو، مجھے سیدھے راستے سے ہٹائے سو، انہوں اگر مجھے عالم بناتے تو میں عالم بنتا تھا، انہوں مجھے عالم مانگا بنائے، اگر مجھے نیک انسان بناتے تو میں نیک انسان بنتا، لیکن انہوں مجھے نیک انسان کہاں بنائے؟ انہوں بولے سو پیسہ سے بیٹا دنیا چلتی سو، پیسہ سے بیٹا سب کچھ چلتا سو، پیسہ رہا تو بیٹا عزت، انہوں مجھے بار بار پیسہ 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 بولے سو۔ اللہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ ڈبل ڈبل دگنا دگنا عذاب دے دیجئے اور آپ کی بددعا، آپ کی مار، آپ کی پھٹکار سب کچھ اتار دیجئے، بڑا بھاری اتاری ہے۔ خود بیٹا باپ کو بددعا مانگتا کہتا اللہ سے۔ انسانیت اپنے بچوں میں پیدا کرانا بہت ضروری ہے، اگر علماء نہ ہوتے تو کیا حالت، ہاں تو یہی بتانا تھا۔ تو وہ کہنے لگے میں بس میرے دل میں ایک شک ہے کہ مسح کے بارے میں پوچھنا آیا ہوں کہ انہو قد حق فی صدری المسح علی الخفین بعد الغائط والبول، میرے سینے میں پیشاب پاخانے کے بعد موضوع پر مسح کرنے کی بابت شک پیدا ہو گیا ہے۔ وَكُنْتَ امْرَأً مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا آپ نے اس کی بابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بیان کرتے ہوئے سنا؟ هل سمعته يذكر في ذلك شيئا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سنا؟ قال، صفوان ابن عسل نے کہا ہاں نعم میں نے سنا، کان یأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرین الا ننزع خفاءنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم۔ انہوں نے فرمایا ہاں جب ہم مسافر ہوتے، جب ہم سفر میں ہوتے، مسافر ہوتے تو حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے موضع 3 دن اور 3 راتیں نہ اتاریں، یعنی اتنی مدت تک ان پر مسح کرتے رہے، مگر جنابت کی وجہ سے یعنی غسل کی ضرورت پڑ گئی، اگر جنوبی ہو گئے، سر میں بیوی سے مل لی یا منی نکل گئی یا کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا تو ان موضوعوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ نکالنا پڑے گا، سر میں غسل ضروری ہے موضع نکال کر، اس سے پہلے کیا موضع اتارنا ضروری ہوئی، لیکن پیشاب سے، پاخانے سے اور نیند سے، ان چیزوں سے موضع اتارنے کی ضرورت نہیں، صرف کیا کر لینا باقی ہے؟ مسح کر لینا ضروری ہے۔ فقلت، میں نے پوچھا
हल समिअतहु यज़कुरु फिल हवा शैआ, क्या मोहब्बत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत के बारे में कुछ बोलते हुए सुना, कुछ बताते हुए सुना? फरमाया नअम, हाँ, कुन्ना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। फबैना नहनु इंदहु इज़ नादाहु अअराबिय्युन बिसौतिन लहु जहवरिय्यिन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सफ़र में थे, एक आराबी, एक बद्दू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत ऊंची आवाज़ से पुकारने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फाजाबहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवम मिन सौदिही हा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऊंची आवाज़ से उसे जवाब दिया कि हाँ, मैं ही हूँ मोहम्मद, मैं ही हूँ। फ़क़ुल्तु लहू, सफ़वान इब्न अस्ल ने से कहा, वैहक उग़्दुद मिन सौतिक फ़इन्नका इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द नुहीत अन हाज़ा। मैंने उससे कहा कि अफसोस है तुझ पर, अपनी आवाज़ पस्त कर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और इस तरह ऊंची आवाज़ से बोलना तेरे लिए मना है। फ़क़ाल, तो उसने कहा, वल्लाही ला अग़्दुद, अल्लाह की कसम मैं आवाज़ को क्या नहीं करूँगा, नीची नहीं करूँगा। क़ाल अल आरबिय्यु, आरबी ने कहा, अल मरउ युहिब्बुल क़ौमा वलम्मा यल्हक़ु बिहिम, आदमी कौम से मोहब्बत करता है हालांकि वो उनसे मिला हुआ नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कौम से मोहब्बत कर रहा है लेकिन वो उनसे मिला नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक आदमी उसी के साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। फमा ज़ाला युहद्दिसुना हत्ता ज़करा बाबन मिन क़िबलिल मग़रिब मसीरतु अर्दिही औ यसीरु राकिबु फ़ी अर्दि 40 औ 70 आमा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे एक दरवाज़े का ज़िक्र फरमाते रहे, गुफ्तगू फरमाना शुरू कर दो, गुफ्तगू फरमाते रहे बराबर, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब की जानिब एक दरवाज़े का ज़िक्र फरमाया जिसकी चौड़ाई 40 साल या 70 साल है। कितने साल? 40 साल या 70 साल है। क़ाल सुफ़ियान अहदुर रुवात, हज़रत सुफ़ियान एक रावी हैं, वो फरमाते हैं क़िबल शाम, शाम की जानिब। अरे बस में ये दरवाज़ा कहाँ है? शाम की जानिब है। ख़लक़हुल्लाह तआला यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द मफ़्तूहन लित्तौबा ला युग़लक़ हत्ता ततलुअ अश-शम्सु मिन। ये दरवाज़ा शाम की तरफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दरवाज़े को उस वक्त पैदा फरमाया जब उसने आसमान और ज़मीन की तख्लीक की, यानी जब आसमान और ज़मीन को बनाया, और उसी वक्त से यह तौबा के लिए खुला हुआ है। ये उस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए, जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। इसको तिरमिज़ी और वग़ैरह वग़ैरह क्या करें रिवायत किए हैं, और यह हदीस हसन भी है और सही भी है। तो बहुत सारे मसाइल हैं इसमें। खुफ़ैन के बारे में, ये खुफ़ बोलती मौज़ा, चमड़े का मौज़ा, जिसे हमें बुज़ुर्गान दीन को, उलमा को, नेक लोगों को ज़्यादा पहनते हुए देखते रहते हैं। अक्सर नेक लोग ज़्यादा पहनती है। अरे बात सब में हमारे जैसे नहीं पहनते, गुनहगार सब में। इसे बोलती चमड़े का मौज़ा, साख्स के मानिंद रहता वो, चमड़े का, टखनों से ऊपर। अरे बस बहुत लंबा रहता वो, ऊपर आना। तो इसे क्यों पहनती है? तो सर्दी के दिनों में, बारिश के दिनों में, जिनको दम मारा रहता है, जिनको सर्दी रहती है, जिनको बुखार रहती है, जिनको तबीयत ख़राब रहती है, बार बार पैर धोना पड़ता रहता है, इसलिए क्या करती है तो ये पहन लेती। पहन ले को अगर ये पहन लिए तो मौज़ा पैर धोने की ज़रूरत, जैसा हमें साक्स निकाल को पैरान धोती नहीं, वैसा धोने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मौज़े के ऊपर क्या कर लिया, मसा कर लिए तो चलता। इससे एक भी बात मालूम होती है कि दीन अक़ल पर चलने का नाम नहीं, दीन अल्लाह के हुक्म प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने का नाम। दीन अक़ल पर चलने का नाम होता है। हज़रत अली फरमाते रज़ी अल्लाह तआला, तो मौज़े के ऊपर मसा नहीं बल्कि मौज़े के नीचे मसा करते नहीं। कहेगा तो चलते सो नीचे से स्ना, गंदा होता है नीचे से स्ना, लेकिन हमारा नबी क्या बोल रही, ऊपर मसा करो। अक़ल नहीं चलती दीन में, क्या चलती सो अल्लाह का हुक्म चलता सो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो वो मौज़ा पहनती,
चमड़े का, अब निकालने की ज़रूरत नहीं उसे, मुकीम रहा, गांव में रहा 1 दिन, कब तक टाइम इसका? 1 दिन निकालना नहीं तो चलता, सिर्फ वज़ू के टाइम पर क्या कर लेता रहना, मसा कर लेता रहना पाँव। सफ़र में है 3 दिन 3 रातें, 3 दिन 3 रातें सफ़र में रहे तो, कहेंगे तो सफ़र में सहूलत रहते नहीं, इसलिए 3 दिन 3 रातें असर में रहा। तो अब ये मौज़ा वज़ू कर को पहन लिए, पहनने से पहले वज़ू कर लेना, खूब अच्छी तरह वज़ू कर ले को मौज़ा पहन लेना। तो पहनते ही टाइम शुरू होता नहीं, पहनते ही टाइम शुरू होता नहीं। टाइम कब से शुरू होता है? टाइम शुरू होता है तुम्हारा वज़ू टूटना, तुम्हें इस्तिंजा गए, पेशाब गए, पाखाना गए, या हवा छोड़ दिए, या खून निकल गया, कोई भी, आप जाकर आए, आपका वज़ू टूट गया, अब वहाँ से तुम्हारा टाइम शुरू होता, फिर तुम्हें वज़ू कर रही, अब वहाँ से तुम्हें मौज़ा निकालने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से मसाज शुरू करो। अब वो टाइम से लेकर दूसरे दिन वो टाइम तक तुम्हारे पास 1 दिन है। सफ़र में रहे तो भी अच्छा। तो वज़ू टूटा तो मौज़ा निकालने की ज़रूरत है नहीं है, सिर्फ क्या कर लेते रहना, मसा कर लेना। अगर गुस्ल टूटा तो मौज़ा निकालना कंपलसरी ज़रूरी है। क्या तो एक बाल बराबर जगह भी सूखा नहीं रहना नहीं गुस्ल में, इसलिए क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, समझ में, मौज़ा निकालना पड़ता है। तो यह मसला है। उन्हें पूछने लगे वज़ू की वजह से मौज़ा निकालना पड़ता क्या? वो कहने लगे नहीं, वज़ू की वजह से निकालना नहीं पड़ता, जुनूबी है, जनाबत की हालत में गुस्ल ज़रूरी है तो उसे निकालना पड़ता। फिर मोहब्बत के बारे में पूछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुछ मोहब्बत के बारे में बोले क्या? सफ़ान इब्न असाल से ज़िर रहमतुल्लाह ने पूछा, तो सफ़ान बिन असाल ने कहा जी, एक मरतबा एक देहाती आया, बेअदबी से नबी को ज़ोर से पुकारे, या मोहम्मद। अल्लाह आज तक हमारे नबी को नाम लेकर नहीं पुकारा, 4 बार हमारे नबी का नाम कुरान में आकर है। कितनी मरतबा? 4 मरतबा, 4 जगह भी अल्लाह तबारक व तआला या मोहम्मद को नहीं पुकारा, जैसे या नूह, या ईसा, या मूसा, या इब्राहीम, या इलियास, या ज़करिया, ऐसा हर नबी को अल्लाह नाम लेकर पुकारा है। लेकिन हमारे नबी का नाम 4 जगह अल्लाह लिया है, लेकिन 4 जगह भी अल्लाह हमारे नबी को नाम से नहीं पुकारा। या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन, ऐसा पुकारा अल्लाह। अरे बस मोहब्बत से। तो बेअदबी से पुकारने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहने लगे जी मैं ही हूँ, बोलो। वो आदमी कहने लगा हुजूर मोहब्बत करने के लिए मिलना ज़रूरी है, मैं कौम से मोहब्बत करता हूँ, हालांकि उन्होंने मुझे मिले नहीं, इनसे क्या मतलब, इसका मसला क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, तुम्हें यहाँ मोहब्बत करो, लेकिन वहाँ तो मिल जाती, मैदान हशर में जिससे मोहब्बत रहती ना उनके साथ ही अल्लाह रखता। अलमरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा, आदमी जिससे मोहब्बत करता क़यामत के दिन वो उसी के साथ रहेगा। तो हमें अपनी मोहब्बत का मेयार सीधा करना है, हमें किससे मोहब्बत करना चाहते हैं और किसके साथ रहना चाहते हैं, और उनसे ही मोहब्बत करना। मोहब्बत किसी और से करे, अरे बासर में दावे किसी और के कर रही, कैसे हो सकता भाई? नबी के आशिक, अल्लाह के आशिक, अल्लाह के बोलने वाले, नबी की शान बढ़ाई बताने वाले, अरे बासर में रातों को गंदी कर रही, अपनी आंखों को गंदी कर रही, अपने कानों को गंदी कर रही, म्यूज़िक से, गंदे गानों से, गंदी चीज़ों से। सर में आ रहा है मोहब्बत नबी से है बोल रही, लेकिन काम दुनियावी कर रही, कैसे हो जाता नबी के साथ महयत? हाँ, इश्क तो वो था सिद्दीक़ अकबर रतन का, बोलते थे करते भी थे, बोलते थे करते भी थे, और अल्लाह कराया भी। सर में आ रहा है, बहुत सारी लंबी छोटी बातें चले गए तो कहीं दूर चले आती। इसलिए हदीस में बस इतना बोलना चाहते हैं कि देखो जो आदमी जिससे मोहब्बत करता कल क़यामत के दिन वो उन्हीं के साथ रहेगा। अब अच्छा, असल ये बाबू तौबा में है ये हदीस से, ये सब बहस ही नहीं ना हज़रत, तौबे की बहस ना, ये सब कहीं को बहस ही है। तो वो आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हदीस है, इसलिए वो सब बोल कर है। आखिर में जो बोलना है ये पूरे हदीस का, पूरे बाप का खुलासा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोलते बोलते एक दरवाज़े का जिक्र करे जिसकी चौड़ाई 40 साल, और एक हदीस में 70 साल, 40 साल चौड़ा है कहते दरवाज़ा हो, कितना 40 साल। कब बनाए अल्लाह इसे? जब दुनिया बनाए अल्लाह, ज़मीन आसमान बनाए तभी बना ले, तब से खुला रखी अल्लाह। अगर दरवाज़ा बंद है तो चलो भाई दरवाज़ा जल्दी जल्दी बंद हुआ था, हमें क्या करेंगे, फर्स्ट भागेंगे, हाँ जगह भी नहीं, आदमी भी बल्ला के ही
آرے بھاشا میں ایسا رہا تو ہم نے جگہ نہیں ملتی، ڈر کو بھاگنا پڑتا، نہیں، کھلا رکھے اللہ۔ ایک حدیث میں ہے جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے حضور اللہ بول رہا ہے موت سے 1 سال پہلے تک اللہ توبہ قبول کرتا، کہتے ہیں موت سے 1 سال پہلے اللہ توبہ بند کر ڈالتا، کہتے ہیں آدمی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لینا سو کو تو کیسے معلوم ہوتا بھائی 1 سال پہلے کو موت ابھی 1 سال پہلے بات آتی ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ہمارے نبی کہنے لگے نہیں میری امت کو تکلیف آتی، سبحان اللہ۔ پھر جبرائیل بولے حضور ٹھیک ہے اللہ بول رہا ہے 1 مہینہ پہلے اللہ توبے کا دروازہ بند کر ڈالتا، کہتا ہے نہیں کیسے معلوم ہوتا بھائی موت 1 مہینے کے بعد آتی ہوگا، میری امت کو تکلیف ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر جبرائیل آئے حضور 1 دن، نہیں کیسے معلوم ہوتا ہے؟ میں صبح مر جاتا ہوں، کیا محمد معلوم ہوتا ہے؟ کیا محبت دیکھو امت سے ہمارے نبی کی، نہیں یہ بھی تکلیف میری امت، ٹھیک ہے جب سانس اکھڑنے لگتی نہیں ہے تب اب تو اللہ بولا جاؤ میرے محبوب کو سنا لو، جب تک ان کی امت کی سانس نہیں اکھڑتی تب تک میں توبے کا دروازہ کھلا رکھا رہتا ہوں۔ آخری درجہ سانس نکلنے کا، سانس اکھڑنے کے وقت، سانس نکلنے کے وقت بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے اسے غرغرہ کہتے ہیں، کیا کرتی؟ غرغرہ، تب تک توبے کا دروازہ کھلا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا اچھا دروازہ۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں خوب رو رہے تھے، بیٹھ کر خوب رو رہے تھے، جبرائیل آ گئے، آ رہے ویسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ چڑیا منہ میں سے 4 دانے اٹھاتی مٹی کے، لے لگا کو پانی میں ڈالتی، چڑیا مٹی کے 4 دانے لے لگا کو بڑے دریا میں ڈالتی تھی۔ اب بڑے دریا میں 4-5 مٹی کے ڈھیلے ڈالے تو وہ ڈھیلے کو تو بھی ڈھیلے نہیں، وہ چڑیا کے منہ میں کہتے ہیں کہ پرندے کے منہ میں چھوٹے چھوٹے ذرے نہیں، اب دریا کو کیا تو فرق معلوم ہوتا اس کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے کر بیٹھ رہے تھے، جبرائیل سے پوچھے جبرائیل یہ چڑیا پرندہ بھی کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں اللہ کی مرضی رہتی ہے، حکمت رہتی ہے، کیا کر رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حضور، تمہیں اللہ سے دعا کریں گی تمہاری امت کے بارے میں، اللہ یہ چڑیا کے ذریعے تم نہ سمجھا رہا سو، کیا جبرائیل مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ پوری امت کے گناہ کو چڑیا کے منہ میں، چڑیا کے چونچ میں جو مٹھی کے یہ ہی دیکھو ذرے ہوتے، پوری امت کے گناہ، اور اللہ کی رحمت کو دریا، اللہ کی رحمت کو دریا، کتنے بھی گناہ لے کو دریا میں ڈالتے رہو، پھر فرق ہی پڑتا نہیں، اللہ کیا کرتا رہتا ہے؟ معاف کرتا رہتا۔ اتنا خوش ہو گئے ہمارے نبی، اتنا خوش ہو گئے کہ دریا کا، چھوٹے چھوٹے چڑیا کے منہ کے دانے کا اتنا بڑا رحم اللہ کا، اور پوری امت کے گناہ ہو، صرف میرے تمہارے نہیں بھی، اتنا اچھا کھلا دروازہ رکھو، اللہ نہیں لے اللہ میں آتا نہیں ہو تو ٹھیک ہے تیری مرضی، لیکن میں تو کھلا رکھا ہوں دروازہ، کب تک؟ لا یغلق، بند نہیں کیا جائے گا، حتی تطلع الشمس من، یہاں تک کہ سورج کیا نہیں ہو جاتا؟ مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ یہ بھی کتنی بڑی رحمت دیکھو، ارے بھائی ہمیں وہاں تک زندہ نہیں رہتے بھائی، قیامت تک ہے کون زندہ رہتی؟ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد 70 سال چلتی، ابھی بھی امت، ہمارے عمرات ابھی 30 میں ہی ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہاں تک جی سکتی؟ ہمیں جی سکتی؟ پھر بھی دیکھو امت کو ایک اللہ بولے نہیں کمبخت شیطان میرے بندے کو کیا ابھی کر لے تو، لیکن جب تک میرا بندہ اوپر اور نیچے سجدے میں اوپر ہاتھ اٹھا کر مانگتا رہے گا تب تک انہیں زمین بھر کے گناہ بھی لے کر آیا، میں زمین بھر کے معافی بھی لے کر آتا رہوں۔ تو یہ سب اللہ کا رحم ہے، یہ سب اللہ کی رحمت کے قصے، تو یہ حدیث اصل بتانا تھا، یہ بات اصل یہ حدیث میں بتانا تھا۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا۔ میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے،
ہدایت کا یہ مرکز ہے